بات مزید مکمل ہو جائے۔ لیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ہم جو کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جی، یہ ہم نے تقریباً 8 کے قریب پروگرام ہوئے ہیں پچھلے 2 مہینے کے درمیان۔ ان کا جو آفیشیل پلیٹ فارم ہے احمدیہ کمیونٹی کا یو کے سے، ٹرو اسلام یو کے، وہاں پہ انہوں نے اس حوالے سے بات چیت کی، ہم نے ان کے پلیٹ فارم پہ بھی جا کے ان کے ساتھ بات چیت کی جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو جتنی گفتگو ہوئی ہے یہاں پہ ہم اس کی سمری بیان کر رہے ہیں، اور ہم یہ بالکل ایک دعوت دے رہے ہیں کہ اس پوری سمری کے اندر جو کچھ ہم نے ان کے عقیدے کے بارے میں سمجھا ہے، ہمیں بتا دیا جائے کہ بھئی فلاں جو بات ہے نا وہ ہم پہ الزام ہے احمدیہ کمیونٹی پہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ساری چیز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور پوائنٹ بائی پوائنٹ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر جو بھی ان کا اعتراض ہے وہ بتائیں کہ وہ کس پوائنٹ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں۔ لیکن اب آغاز کرتے ہیں اپنی بات کا۔ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ختم نبوت۔ جماعت احمدیہ کے مطابق نمبر 1، وہ سلسلہ نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، اور اس سلسلہ کو جماعت احمدیہ کہتی ہے براہ راست نبوت کا سلسلہ۔ اب آگے ہم نے وضاحت کر دی ہے پہلے پوائنٹ کے حوالے سے کہ مکمل طور پر ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلہ نبوت میں، یعنی کس والے میں، کہ جو آدم سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ تھا، اس سلسلہ نبوت میں 2 طرح کے نبی آیا کرتے تھے۔ ایک کو جماعت احمدیہ کہتی ہے حقیقی نبی، یعنی وہ جو کوئی شریعت لے کے آتے تھے، اور ایک کو جماعت احمدیہ کہتی ہے مستقل نبی، وہ جو کہ شریعت لے کے نہیں آتے تھے۔ اچھا، پہلے کی مثال کیا ہے جو لے کے آتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور دوسرے کی مثال کیا ہے؟ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ یہ ان کی اپنی تقسیم ہے۔ ایک آپ نے ڈسکلیمر یاد رکھنا ہے، ہم ساری بات ان کی بیان کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا اس سے ہم نے یہ سمجھا ہے۔ اب ان پہ فرض بنتا ہے ہمیں بتا دیں کہ ہم نے کون سی بات غلط سمجھی ہے، یا کون سی بات ہم محض الزام کے طور پہ کر رہے ہیں اور اصل میں بات ان میں نہیں پائی جاتی۔ اچھا جی، ایک میری درخواست یہ ہے کہ سٹریم جو براڈ ہے نا، اس کو کچھ نہ کچھ مطلب لائک شیئر کچھ کرتے رہیں، ورنہ آپ کو ٹک ٹاک کا جو سسٹم ہے نا تو اس میں براڈ اکثر اس موقع پہ آ کے گر جایا کرتی ہیں، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، آگے جناب پوائنٹ نمبر 3 میں ہم نے کیا کہا کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ دیکھیں نا، ہم نے پہلے پوائنٹ میں 2 باتیں کی ہیں نا، کہ مکمل ختم ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ہم نے مکمل کی وضاحت بھی کر دی کہ 2 قسمیں تھی، دونوں ختم ہو گئی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، اگر ایک چیز کی 2 قسمیں تھی اور دونوں ختم ہو گئی، اسی کو تو کہتے ہیں مکمل ختم ہونا۔ اچھا، آگے ہم نے بات کی تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہونا، اس کی ہم نے وضاحت کر دی کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اب قیامت تک اس طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی احمدیہ مذہب کے مطابق اب قیامت تک نہ کوئی حقیقی نبی آنا ہے، نہ کوئی مستقل نبی آنا ہے۔ حقیقی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو شریعت لائے، اور مستقل یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو لیں جی، آپ کو میری آواز سنائی؟ جنید بھائی سب کچھ ٹھیک ہے؟ اسکرین پہ موجود ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے کٹ گئی تھی آواز، اب صحیح آ رہی ہے۔ چلے یہ جزاک امتیاز اللہ۔ بھائی نیچے کوئی میسج کر رہا ہے، اس کو میوٹ کر دیں۔ عثمان بھائی نیچے دیکھیے گا کون ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا عثمان بھائی۔ اچھا جی، یہ جناب پوائنٹ نمبر 4 بہت اہم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ایک اور ذلی اور بروزی سلسلہ شروع ہوا جس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، اور حقیقت میں یہی وہ سلسلہ ہے جس کے بارے میں جماعت احمدیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جاری ہے۔ یعنی جماعت احمدیہ جب کہتی ہے کہ نبوت جاری ہے تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نبوت کا ایک تیسرا سلسلہ جو کہ ان کے بقول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، آگے جناب پوائنٹ نمبر 5، مرزا غلام احمد صاحب
اور ان کے بیٹوں کے مطابق، یعنی اس میں یہ سارے شامل ہیں، مرزا صاحب اور ان کے بیٹوں کے مطابق اس ذلی بروزی سلسلہ نبوت کے تحت صرف ایک انسان یعنی مرزا غلام قادیانی نبی اور رسول کہلانے کے لیے مخصوص کر لیا گیا۔ یعنی یہ جماعت احمدیہ کا بہت اہم عقیدے کا حصہ ہے کہ یہ جو نیا سلسلہ ہے اس کے تحت صرف ایک بندے کو مخصوص کر لیا گیا اس نبوت کے لیے، وہ مرزا غلام قادیانی ہے جی۔ آگے پوائنٹ نمبر 6، یہ پوائنٹ نمبر 5 سے پوائنٹ نمبر 6 نکلتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب اور ان کے بیٹوں کے مطابق اس امت کا کوئی اور فرد ذلی طور پہ نبی اور رسول کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ یہ جناب ہو گئے ہیں 6 پوائنٹ جو ہم نے ان کی کتابوں سے سمجھے ہیں۔ 6 کے 6 پوائنٹ میں سے ہمارا اوپن ان کو ایک انویٹیشن ہے، ہمیں بتا دیں کہ 6 پوائنٹس میں سے کون سی وہ بات ہے جس کے بارے میں یا تو ہم آپ کو دلیل دے دیں یا آپ کہہ دیجیے کہ یہ بات ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے، ہم انشاءاللہ جناب اس پہ آپ سے معذرت کر لیں گے جی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اب جب آپ نے 6 نکات کو سمجھ لیا تو ان 6 نکات سے آئیے ان نکات کی روشنی میں اب جماعت احمدیہ کا عقیدہ ختم نبوت سمجھتے ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا سلسلہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے ختم ہو جانے کے بعد ایک ذلی بروزی نبوت کا نیا سلسلہ شروع ہوا جس کے تحت امت مسلمہ میں سے ایک انسان یعنی مرزا غلام قادیانی کو ذلی بروزی نبوت کے لیے خاص کر لیا گیا اور امت مسلمہ کا اور کوئی فرد ذلی بروزی طور پہ نبی رسول کرانے کا مستحق نہیں ہے۔ یہ جناب ان 6 نکات کی سمری ہے، یہ ہے ان کا پورا عقیدہ ختم نبوت۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں میں ذکر کر دوں۔ پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ کبھی میں کہتا ہوں میری اوپن انویٹیشن ہے، میں انشاءاللہ اعلانیہ یہاں پہ آ کے معافی مانگوں گا، جماعت احمدیہ اپنی کوئی ڈیبیٹ ہمیں دکھا دے، اپنے آفیشیل چینلز پہ کیا گیا کوئی ایک پروگرام دکھا دے جس میں انہوں نے اپنے عقیدے کو اس کلیئرٹی کے ساتھ کبھی بیان کیا ہو۔ یہ میں نے بات کیوں کی ہے؟ جماعت احمدیہ جو کچھ اپنے دلائل کے نام پہ قرآن و سنت سے کوٹ کرتی ہے، خدا کی قسم اس میں سے کچھ بھی کوٹ نہ کر پائیں اگر یہ لوگوں کو اپنا عقیدہ بتا دیں، چونکہ لوگوں کے سامنے ان کا عقیدہ موجود ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ابن عربی نے یوں کہا، مرزا غلام قادیانی نے کہا ابن عربی غلط ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے ابن عربی کے ساتھ اختلاف کیا ہے، وہ کہتے میرا عقیدہ ان کے والا ہے ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جناب کہتے ہیں جی کہ وہ فلانی، بھائی پہلے اپنا عقیدہ رکھو ٹیبل پہ، پہلے اپنا یا تو بتا دو۔ ہم نے جو آپ کا عقیدہ آپ کے سامنے 6 نکات سے جو آپ کا عقیدہ بیان کیا ہے، ہمیں آپ کنفرنٹ کرو کہ بھئی آپ نے نہیں صحیح بیان کیا، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، پھر یا تو ہم دلیل دیں گے یا پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، اس میں کیا بات ہے؟ آگے چلتے ہیں جناب۔ تو یہ تو ان کا عقیدہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب بہت اہم بات، یہ بہت اہم بات ہے کہ مرزا صاحب کے بعد کیا معاملہ ہوگا۔ اب نہ اس چیز کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ، لیکن ہم نے ایک خاص نیت اور خاص مقصد کے تحت، کیونکہ ہمیں بات سمجھانی ہے، جب بہت کچھ کہا جاتا ہے نا تو ایک عام احمدی کے لیے بات الجھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہاں پہ صرف ایک بات کا ذکر کیا ہے کہ مرزا صاحب کے بعد کیا ہوگا، ایک بات کا ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، وہ کیا بات ہے؟ جماعت احمدیہ کے یہ بات یاد رکھیے گا، ہم جتنی باتیں میں آپ کو سامنے یہ پیش کر رہا ہوں سارے جماعت احمدیہ کے مطابق ہے۔ جماعت احمدیہ کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت میں مجددین کا سلسلہ شروع کیا۔ اگلا پوائنٹ، حدیث کی روح سے ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آنا ثابت ہے بقول جماعت احمدیہ کے۔ تیسرا پوائنٹ، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب 14ویں صدی کے مجدد تھے۔ چوتھا پوائنٹ، موجودہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے اور مرزا صاحب 7ویں 1000 سال کے سر پہ یعنی شروع میں بطور مجدد مبعوث ہوئے، اور یہ جو 1000 سال ہے یہ دنیا کے زندگی کا آخری 1000 سال ہے۔ آگے چلیں، مرزا صاحب کی مجددیت کا زمانہ 1000 سال ہے۔ اب باتوں کو نوٹ کریں ذرا،
جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق موجودہ دنیا کی زندگی کا صرف کتنا رہ گیا ہے؟ 1000 سال. اور اس پورے 1000 سال کا مجدد کون ہو گیا؟ مرزا غلام قادیانی. آگے چلیں. یہ کہتے ہیں جی کہ مرزا غلام قادیانی کا جو لقب تھا وہ تھا مجدد الف آخر، کہ آخری 1000 سال کے مجدد. آگے چلیں. مرزا صاحب کے بعد کوئی امام، نوٹ کرنا اپنے بات کو، کوئی امام یا کوئی مسیح نہیں آئے گا. دونوں باتیں یاد رکھیں، نہ تو کوئی امام آئے گا نہ کوئی مسیح آئے گا. آگے چلیں جی. مرزا صاحب کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی ماں کے پیٹ سے کوئی کامل آدمی نہیں نکلنا. یہ میں نے مرزا صاحب کے الفاظ لکھے ہیں جو شاید وہ کہنا چاہتے ہیں پیدا نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے لکھے الفاظ اس طرح کہ کسی ماں کے پیٹ سے کوئی بندہ کامل بندہ نہیں نکلنا. اور مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو بات میں نے کی ہے اور لوگوں نے کہتے کی ہے، کہتے کہ یہ بات قرآن کی نص سے ثابت ہے. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات، کہ مرزا صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد کسی ماں کے پیٹ سے کوئی کامل بندہ نہیں نکلنا. مرزا صاحب نے کہا کہ یہ بات ہے وہ جو قرآن کے ساتھ نص سے ثابت ہے. آگے دیکھیں جی. مرزا صاحب جو کہ مسیح موعود ہیں، ان کا زمانہ اس معنی میں آخری زمانہ ہے کہ اس کے بعد کوئی زمانہ نہیں. یہ میں جتنے نکات آپ کو بتا رہا ہوں نا، میری بات یاد رکھیے گا، یہ سارے کے سارے نکات میں آپ کو اصل میں ان کی کتابوں کے حوالے یہاں پہ لکھ کے بتا رہا ہوں. ایک حوالہ نہ لکھنے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اگر آپ صرف کوئی ایک حوالہ لکھیں گے کہ نہیں اس کا مطلب وہ ہے، اس لیے ہم نے کوئی ایک حوالہ دیا ہی نہیں ہے، ہم نے بات لکھ دی ہے. ہم نے بات لکھ دی ہے جناب. اب آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ بات آپ اس بات کا ہم سے ثبوت چاہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے درجنوں ثبوت رکھیں گے، یا آپ سے معافی مانگ لیں. کوئی ایسی بات نہیں، اس میں کون سی کوئی ایگو والی بات ہے ہماری کہ بھی ہماری کوئی ایگو بڑی ہو گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم یا تو ثبوت دیں گے پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ نے بتانا ہے لیکن کہ آپ کس نقطے سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. آپ نے ہاتھ رکھ کے اس نقطے کی نشاندہی کرنی ہے جس سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں. آگے چلیں جی. وہ انسان جو مسیح موعود یعنی مرزا صاحب کے زمانے کے بعد ہوں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے. جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ اب صرف کون سے نبی آنے ہیں؟ امتی نبی آنے ہیں. مرزا صاحب نے اور ان کی جماعت نے ایک عقیدہ لکھا ہے کہ مرزا صاحب کے زمانے کے بعد، اور مرزا صاحب کا زمانہ کتنا ہے اس میں دو رائے ہیں جماعت احمدیہ میں. یہ میری بات سنیں توجہ کے ساتھ. نقطہ اصل میں کیا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ میرے زمانے کے بعد جو بندے آئیں گے وہ امت مسلمہ کا حصہ ہی نہیں ہے. اچھا جی، مرزا صاحب آپ کا زمانہ کتنا ہے اس میں دو رائے ہیں. ایک آپ نے دیکھ لی ہے، وہ کیا ہے جی 1000 سال. اور دوسری رائے کیا ہے؟ 3 نسلیں. جنہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا، مرزا صاحب کہتے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا، جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا، اور جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی 3 نسلیں. وہ کہتے ہیں چونکہ سرکار کے بھی فرمایا تھا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہتے ہیں چونکہ حدیث کی روح سے بھی 3 بہترین زمانے ہیں تو کہتے ہیں میرا زمانہ بھی یہی ہے. اب اس کا فیصلہ جماعت خود کر لے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مرزا صاحب کا زمانہ 1000 سال قرار دے لیں، آپ مرزا صاحب کا زمانہ 300 سال، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ میرا زمانہ آخری زمانہ ہے، اس کے بعد کوئی زمانہ نہیں ہے، اور جو لوگ میرے زمانے کے بعد ہوں گے وہ اس امت کا حصہ ہی نہیں ہے. اب آپ سوچیں بھائی وہ کون ہے؟ مرزا صاحب نے کہا کہ وہ اصل میں جانوروں کی طرح ہوں گے، اور ان کے اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہوگی، اور وہ بطور مطلب ان کے جو ہے نا عادات و اطوار وہ جانوروں والے ہوں گے جی. اور مرزا صاحب کے زمانہ کے بعد یہ دنیا فنا ہو جائے گی. اب دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم یہ بات کئی اینگل سے پیش کر سکتے ہیں، ہم نے ایک اینگل سے بات پیش کی ہے. یہ جو میں نے 8-10 نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان 10 نکات کے اندر اصل میں میرے صاحب نے باتیں 3 ہی کی ہیں. نکات 10 ہیں لیکن باتیں 3 ہی ہیں. نمبر 1 کہ موجودہ جو ہے یہ اس دنیا کے، جب مرزا صاحب ان کے بقول مبعوث ہوئے تو یہ اس دنیا کی زندگی کا آخری 1000 سال ہے. نمبر 1. نمبر 2 مرزا صاحب نے کہا کہ میرے زمانے کے بعد کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی مسیح نہیں ہے، دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کسی ماں کے پیٹ سے کوئی بندہ نکلنا ہی نہیں ہے کامل. جتنی باتیں یہاں پہ لکھی ہیں ہماری طرف سے بھی دعوت ہے. آپ نے بتانا ہے کہ امتیاز صاحب آپ نے جو فلاں جملہ لکھا ہے نا، یہ والا لکھا ہے، کوئی بھی لکھا ہے، اس کا ثبوت دیں. ہم آپ کو ثبوت دیں گے. ثبوت نہ دے سکے اعلانیہ طور پہ رجوع کر کے
کہیں گے ہم نے جناب ہمیں غلطی لگی ہے، ہم غلطی پہ تھے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، ابھی جناب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں، مجھے دیکھنا یہاں پہ، ہاں میں نے ایک حوالہ آپ کے لیے پڑھنا ہے، یہ میں نے کچھ باتیں اسکپ کر دی ہیں لیکن میں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا تھا، یہ دیکھیں ذرا، صرف ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، ایک حوالہ صرف، اب دیکھیں ذرا، روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 ہے اور صفحہ نمبر ہے 478، ذرا سنیے گا۔ مرزا صاحب نے ایک حدیث کا ذکر کیا پہلے، پھر آگے لکھتے ہیں اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اپنی امت میں داخل نہیں سمجھا جو مسیح موعود کے زمانہ کے بعد ہوں گے، اور مسیح موعود کا زمانہ اس حد تک ہے جس حد تک اس کے دیکھنے والے یا دیکھنے والوں کے دیکھنے والے یا پھر دیکھنے والوں کے دیکھنے والے دنیا میں پائے، یا پھر دیکھنے والوں کے دیکھنے والے دنیا میں پائے جائیں گے، یعنی 3 نسلوں تک ان کا زمانہ ہے، اور اس کی تعلیم پہ قائم ہوں گے۔ تو مرزا صاحب نے کہا کہ میرا جو زمانہ ہے، اب یہ آپ نے باتیں نوٹ کرنی ہے، دیکھیں میں آپ کو صرف ایک حوالہ کیوں دے رہا ہوں، تاکہ آپ کے لیے بات کی تحقیق کرنی آسان ہو جائے، آپ جائیں ان کو پوچھیں بھی یہ باتیں بتائیں ذرا ہمیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مرزا صاحب کے بقول حضور نے فرما دیا، یہ ان کی پہلی بات ہے، یہ آپ نے پہلی بات یاد رکھنی ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جو مرزا غلام قادیانی کے زمانے کے بعد ہیں وہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے جی، یہ دیکھیں، یہ دوسری بات ہے، یہ دوسری بات ہے جس کو بھی ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، یہ لیں، یہ دوسری بات ہے کہ مرزا صاحب کا زمانہ کتنا ہے، 3 نسلیں، 3 نسلیں ان کا زمانہ ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے آتے چوتھی بات، یہ دیکھیں، یہ چوتھی بات ہے، یہ 3 نسلیں جو کہ مرزا صاحب نے اپنا زمانہ قرار دیا، اس کے بعد کیا ہوگا یہ دیکھیں، پھر نیکی اور پاکیزگی کا خاتمہ ہو جائے گا جی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ دیکھیں، یہ لیں، یہ جناب اگلا اس کا حصہ ہے، اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، یہ لیں، اس کو چلیں یہ کر دیتے ہیں جی۔ اور بعد میں اس گھڑی اور اس ساعت الفنا کا انتظار ہے، ساعت الفنا یعنی کہ جو قیامت کی گھڑی ہے وہ آ جانی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس گھڑی کا علم ہے اس کا وہ کہتے ہیں بھئی نہ پتہ مجھے ہے اور نہ جا رہا فرشتوں کو ہے، اس لیے کہتے ہیں اس کے بارے میں اپنا کوئی موقف نہیں دیتا۔ یہ دیکھ لیں جناب، یہ میں نے بات کیوں رکھی آپ کے سامنے، یہ جناب ایسا حوالہ ہے کہ جہاں پہ مرزا صاحب نے پوری ٹائم لائن بیان کر دی ہے، کہتے ہیں کہ مسیح موعود جو ہے اس کا زمانہ ہے اور وہ زمانہ ہے 3 نسلوں تک، اور اس کے بعد نیکی پاکیزگی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد بس پھر قیامت ہے۔ اور یہی وہ حوالہ ہے جہاں پہ مرزا صاحب نے کہا کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد، یعنی مرزا صاحب کی دنیا کے جانے کے بعد کسی ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ کامل نکلنا ہی نہیں ہے، نبی تو بننا تو چھوڑ دینا، کوئی کہتے ہیں کامل بچہ ہی نہیں نکلنا، اور کہتے ہیں یہ بات قرآن کی نص سے ثابت ہوتی ہے۔ اب جناب آپ مجھے بتا دیں یہ ساری بات کیوں کی ہے؟ مرزا غلام قادیانی اور ان کی جماعت اس بات کا تو انکار نہیں کر سکتی، یہ ذرا بات سنیے گا توجہ کے ساتھ، میں اپنی آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مرزا صاحب اور ان کی جماعت اس بات کا تو انکار کر نہیں سکتی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج کے دن تک کسی انسان کو جماعت احمدیہ نبی نہیں مانتی سوائے مرزا صاحب کے، ٹھیک ہو گیا۔ اور مرزا صاحب کے بعد کیا ہوگا وہ آپ کو بتا دیا، وہ کہتے ہیں اس کے بعد قیامت آنی ہے میرے زمانے کے بعد، اور میرا زمانہ 3 نسلوں تک ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اہل اسلام کا اور مرزا صاحب کا بنیادی اختلاف کیا ہے؟ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے والے، نبوت دیے جانے والے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جماعت احمدیہ کہتے ہیں نہیں، یہ آخری نبی جن کو آخر میں نبوت دی گئی وہ مرزا غلام قادیانی ہے، یعنی خاتم النبیین، کس معنی میں؟ آخری نبی ہونے کے معنی میں۔ کون ہے خاتم النبیین؟ بمعنی آخری نبی کون ہے؟ اسلام کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، احمدیت کے مطابق مرزا غلام قادیانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ میں، جو کتاب نہیں چھوٹا سا لیف لیٹ ہے 11 صفحات کا، اصل میں ہے وہ اردو کے اندر تو جو اصل کتاب نے لکھی تھی وہ کل 11 صفحات کا ہے،
وہاں انہوں نے لکھا یہ بات، انہوں نے کہا جی کہ میں وہی خاتم الانبیاء ہوں بروزی طور پہ، کہ نبی پاک میری بات سنیے گا ذرا، مرزا صاحب نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصلی طور پہ خاتم الانبیاء ہیں اور میں بروزی طور پہ خاتم الانبیاء ہوں، اتنی ساری بات ہے، درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اب احمدی جس نے مرزا صاحب کو ماننا ہے نا، یہ فیصلہ کرنا ہے کہ خاتم الانبیاء ایک ہیں یا دو ہیں۔ اسلام کے اندر ایک خاتم الانبیاء ہیں جو ہمارے آقا و مولا ہیں، احمدیت کے اندر دو خاتم الانبیاء ہیں، ایک اصلی ایک بروزی، یہ احمدیت ہے۔ اسلام کے اندر سنیے گا بات توجہ کے ساتھ، اسلام کے اندر ایک محمد الرسول اللہ ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اب اللہ نے وحی نازل کر کے مجھے کہا کہ میں بھی محمد رسول اللہ ہوں، تو پھر مقدمہ کیا بنا؟ اسلام کے اندر ایک محمد الرسول اللہ ہے اور احمدیت کے اندر دو محمد رسول اللہ ہیں، ایک اصلی ایک بروزی۔ آگے چلیں، اسلام کے اندر ایک احمد رسول اللہ ہے جس کی بشارت دی تھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے سورہ صف کے اندر۔ احمدیت کے اندر دو احمد رسول اللہ ہیں، ایک اصلی ایک بروزی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے اصل میں، آپ کو پتہ چلے کہ فرق ہے کیا۔ آگے چلیں، اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو، اولاد آدم میں سے ایک انسان کو کل قیامت کے دن ایک اعلیٰ و عرفہ مقام دینا ہے جس کو قرآن نے کہا مقام محمود۔ تو اسلام کے اندر مقام محمود جو کہ ایک مقام ہے جو اللہ نے ایک انسان کو دینا ہے، اور جو ہمارا ایمان کیا ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ احمدیت کہتی ہے کہ نہیں، مرزا صاحب نے کہا کہ وہ مقام مجھے ملنا ہے۔ روحانی خزائن والیوم 22 صفحہ نمبر 105 جا کے چیک کر لیں، ٹھیک ہو گئی۔ آگے چلیں، اسلام کے اندر کیا ہے کہ بھئی ایک امتی یہود، اس کے بعد تھے عیسائی، اس کے بعد ہے اہل اسلام۔ مرزا غلام قادیانی کی جماعت نے اعلان کیا، ابھی میں آپ کو اعلان دکھاؤں گا سکرین پہ۔ مرزا غلام قادیانی کی جماعت نے کہا کہ امت مسلمہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، سرکار کی جو جماعت ہے، وہ مرزا غلام قادیانی کا انکار کر کے کافر ہو چکی ہے۔ بات پہ غور کیجئے گا، فیصلہ کرنا ہے آپ نے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احمدیت اور اسلام کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یعنی اسلام کے اندر تو بھائی یہودی تھے، عیسائی تھے، اس کے بعد جو امت ہے وہ امت محمدیہ ہے، لیکن احمدیت کہتی ہے کہ امت محمدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، جو ان کی جماعت ہے، وہ مرزا غلام قادیانی کا انکار کر کے کافر ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا میں ابھی آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں جی، ابھی انشاءاللہ اس کے بعد۔ تو یہ جناب آپ کے سامنے خلاصہ آ گیا کہ احمدیت کیا ہے، اسلام کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا۔ اگر تو آپ کو یہ ماننا ہے، لیں آپ کو ساری باتوں کی اب ایک بات کرنے چلا ہوں، اگر تو آپ کو یہ ماننا ہے کہ محمد الرسول اللہ ایک ہے، پھر آپ کے پاس آپشن صرف اسلام ہی ہے۔ اگر آپ نے ماننا ہے کہ محمد الرسول اللہ دو ہیں، ایک اصلی اور ایک بروزی، پھر آپ کا آپشن احمدیت ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اگر احمدیت کی طرف جانا ہے پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا۔ اور یہ آپ کو بتا دوں بات میں، جماعت احمدیہ نے کہا کہ احمدیت کے سارے اصولوں کا سب سے بڑا اصول، ان کے الفاظ کیا تھے؟ احمدیت کا اصل الاصول، کہ احمدی مذہب کے سارے اصولوں کا ایک ہی اصول ہے، وہ کیا ہے؟ مسیح موعود محمد است و عین محمد است، نعوذ باللہ، کہ مرزا غلام قادیانی محمد ہے نعوذ باللہ اور بعین ہی محمد ہے نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے کہا یہ ہمارے سارے اصولوں کا سب سے بڑا اصول ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ راز جو ختم نبوت کا راز ہے۔ یہ جو میں نے اینڈ پہ دو باتیں کی ہیں کہ بھی مرزا غلام قادیانی نعوذ باللہ بعین ہی محمد ہے، اور دوسری بات جو میں نے کی تھی کہ بھئی امت محمدیہ مرزا غلام قادیانی کا انکار کر کے کافر ہو چکی ہے۔ یہ دو حوالے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔